بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ نصیحت نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ رواہ مسند احمد۔ نصیحت نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد جب تک انگلیوں کو نہ چاٹ لے ہاتھ کو رومال سے نہ پونچھے، اس لیے کہ کس دانے میں برکت ہے۔ رواہ مسلم۔ نصیحت نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے گی جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ رواہ ترمذی۔ نصیحت نمبر 4، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ رواہ بخاری۔ نصیحت نمبر 5، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ رواہ بیہقی۔ نصیحت نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ رواہ بیہقی۔ فائدہ، شروع حصہ سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک اور آخری حصہ سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔ نصیحت نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی۔ نمبر 2، نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ رواہ بخاری۔ نصیحت نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کتراؤ۔ رواہ بخاری۔ نصیحت نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر کسی ناک کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائے تو تم اس کا حکم سنو اور مانو۔ رواہ مسلم۔ نصیحت نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ رواہ بخاری۔ نصیحت نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔ رواہ طبرانی۔ نصیحت نمبر 12، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ رواہ بیہقی۔ نصیحت نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس طرح سلام کرے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رواہ ترمذی۔ نصیحت نمبر 14۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی مجلس میں آئے تو سلام کرے، پھر ختم مجلس سے پہلے اسے اٹھنے کی ضرورت پیش آئے تو سلام کرے، پھر اٹھے۔ رواہ ادب المفرد۔ نصیحت نمبر 15۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ رواہ الطبرانی۔ نصیحت نمبر 16۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو۔ رواہ ترمذی۔ نصیحت نمبر 17۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ نصیحت نمبر 18۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، یعنی شوربہ زیادہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کرو۔ نصیحت نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ رواہ بیہقی۔ نصیحت نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بس جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کر لے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے، اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ رواہ ابن ماجہ۔